کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی دواخانے میں نہیں گئی، بلکہ سیدھے خدا کے گھر میں گئی۔ جڑیے گا، ابھی تو ابتدا ہے، میں 2-3 جملے سن لیجئے گا اور بات مکمل ہو جائے گی اسی میں۔ سیدھے خدا کے گھر میں گئی۔ خدا کے گھر میں جانے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، سنیے گا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے لکھا، اور وہ بہت اہم، اللہم، توجہ، یہیں سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھے یہ جملہ کہا، اللہم۔ دیکھیں، جب بھی لفظ کہنے جا رہا ہوں، اللہم مسلمان کہے گا، کوئی کافر نہیں کہے گا۔ دیکھیں توجہ کریں، اللہم، یہی سے لفظ شروع ہے اس دعا کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ رکھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ اور کہا اللہم، اس کے بعد اپنے بطن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ، ایک ہاتھ، بلکہ علماء پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ، میں نے جو پڑھا ہے کہ کعبے کی چھت پہ، علماء کہتے ہیں ایک ہاتھ کعبے کی چھت پہ تھا، دوسرا ہاتھ اپنے بطن پر تھا، اور کہا اللہم بحق ھذا المولود سہل علی منزلتی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ توجہ، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان فرما۔ کسی بھی لغت میں اٹھا کر جا کر دیکھے، مولود کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ توجہ کریں، جو بچہ پیٹ میں ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لغت کو اٹھا کے دیکھے، اس میں لکھا ہوگا المولود ما ولدا، مولود وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے، سب نے یہی لکھا المولود ما ولدا، مولود وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم بحق ھذا المولود، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ ہے۔ یعنی پہلے ہی دن فاطمہ بنت اسد بتانا چاہتی ہے یہ نور پیدا بہت پہلے ہوا تھا، آج آ رہا ہے۔ بس اب آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پہنچی، صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ اللہ اکبر تک تو ہی جانتی ہے۔ ہماری آواز تو باہر تک جا ہی نہیں رہی ہے نا، یہی تک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے تک۔ اگر ہماری مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تو ہم احتراماً رک جاتے، یا ہماری آواز باہر جا رہی ہوتی تو جب آواز وہاں نہیں جا رہی ہے تو اس اذان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلی، توجہ کیجئے گا، بالکل پروردگار آپ کو مشرف کرے کہ آپ جائیں زیارت وہاں کر کے آئے۔ ہم نے وہاں جا کے دیکھا ہے، بالکل دروازے کے جو پیچھے والا کونا ہے وہاں پر وہ لکیر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ اگر آمادہ ہو تو ایک لفظ کہوں، بھائی قیصر شاہ، فصیل بھائی سنیے گا، ایک لفظ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جب میں وہاں گیا، آپ نے جا کے دیکھا ہے، آپ تو گئے وہاں پہ، تو ہم سے یہ کہا گیا، شکیل صاحب لفظ سن لے، ضائع ہو جائے گا۔ جب ہم گئے تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہ ہے رکن یمانی، یہ بتایا جاتا ہے یہ ہے رکن یمانی۔ ہم نے، جو ہمارے معلم وہاں پہ تھے جنہوں نے یہ بتایا یہ ہے رکن یمانی، ہم نے کہا ہوگا دنیا کے لیے رکن یمانی، ہمارے لیے یہ رکن یمانی نہیں، رکن ایمانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
آ جائیے بھائی، تھوڑا تھوڑا سا اور آپ حضرات آگے آ جائیے، آ جائیں مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے۔ ہمارے لیے یہ رکنے ہوگا، ہمارے لیے رکنے ایمانی ہے۔ کعبے کی دیوار شق ہوئی، میں ایک لفظ کہوں، آپ سنتے ہیں، کعبہ آمد علی پہ مسکرایا، تو ہم تو مولا ہی ہے نا، ہم تو غدیری ہے نا۔ ایک لفظ کہوں، جشن میں کم سے کم ماحول یہ ہونا چاہیے کہ چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہو۔ بس اب یہی سے میں گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دیوار میں شق ہوا، جناب فاطمہ بنت اسد اس دیوار کے شق ہونے کے بعد پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے، جب کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے دیوار میں درار پڑ جائے تو لوگ کہیں گے زلزلہ آ گیا ہے، آپ غور کر رہے، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ قدم پیچھے ہٹے کیسے؟ فرار کی ماں نہیں ہے، کرار کی ماں ہے۔ صلوات آواز بلند۔ پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی، اور جیسے ہی آگے بڑھ گئی کعبے کی دیوار جیسے تھی ویسے ہو گئی، مگر نشان رہ گیا۔ کیا خدا قادر نہیں تھا نشان بھی مٹا دیتا؟ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، خدا قادر تھا نا کہ نشان بھی مٹا دیتا، مگر قیامت تک کے لیے دنیا والوں نے مٹانا بھی چاہا تو اللہ نے نشان کو باقی رکھا۔ تو اب نشان یہ جو باقی نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ کہوں گا، اور یہ لفظ اگر پہنچ گیا تو یہی پہ آج کی تقریر ہو جائے گی کہ اللہ نے دنیا والوں نے مٹانا چاہا، اللہ نے کعبے کی دیوار میں اس نشان کو باقی رکھنے کے بعد دنیا والوں کو چیلنج کر دیا کہ تمہاری کتابیں مٹ سکتی ہیں، تمہارے کتب خانے ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، تمہارے راوی مر سکتے ہیں، تمہاری روایتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر جب تک کعبہ ہے تب تک کعبے پہ علی کی ولادت کا قصیدہ ہے۔ سنیے، کچھ لوگ، اب روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، سنیے گا، کچھ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ دوڑے دوڑے گئے، کعبے میں نہیں آئے، جناب ابو طالب کے پاس۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہا ہاں پتا ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ کہا تو چلیے جلدی، کہا ہم نہیں جائیں گے۔ آپ بتائیے کوئی شوہر ہوتا تو دوڑ پڑتا، ہم نہیں جائیں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا سرکار ابو طالب کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر انسان ایسی جگہ جاتا ہے جو محفوظ مقام ہے، مجھے پتا ہے یہاں سے زیادہ محفوظ مقام وہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ارے آپ نہیں جائیں گے؟ کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ لگ رہا ہے کچھ اختلاف ہے میاں بیوی درمیان، اسی لیے یہ کہہ رہے ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں جائیں گے تو چونکہ چابی آپ کے پاس ہے کعبے کی، آپ دے دیجئے، ہم نکال لے آتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا چابی لے جاؤ، لیکن ایک جملہ سن لو، جو جہاں سے گیا ہے وہیں سے آئے گا۔ نہیں، آپ لفظ نہیں بولے، چابی لے جاؤ۔ جناب ابو طالب نے چابی دے دی۔ یہ جو 4-5 لوگ تھے یہ آئے، انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولنا شروع کیا، کھلا ہی نہیں۔ چابی وہی ہے مگر آج دروازہ نہیں کھلتا۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک لفظ کہوں، بہت محتاط ہو کے ممبر سے لفظیں کہتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں ولادت ہو اور اسی دن کا مسئلہ ہو تو اس بیڈ روم میں، اس کمرے میں محرم کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نہ محرم تو بہت بڑی بات ہے، شوہر کے علاوہ باپ اور بھائی بھی جانا چاہے
تو احتیاط ہوتی ہے کہ ابھی ذرا ایک دو دن اس کمرے میں نہ جایا جائے. آپ غور کر رہے ہیں, احتیاط ہوتی ہے. تو جناب ابو طالب نے چابی کیوں دے دی؟ انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے, یہ لوگ جائیں گے نامحرم ہے, چابی دے دی. نہیں, آپ غور ہی نہیں کر رہے کیوں دے دی چابی. کہ یہی تو ابو طالب کا ایمان ہے. ابو طالب کو پتا تھا چابی لے جانا تمہارا کام ہے, تالا نہیں کھلے گا, یہ ہم جانتے ہیں. تالا نہیں کھلا, یہ لوگ واپس آئے, کہ تالا نہیں کھلتا. کہا نہیں کھلے گا. کہ پھر کہ جب نبی آئیں گے تب ہی اب کچھ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. بس ایک روایت, گفتگو مکمل. رسول اللہ آئے. علامہ شہر ابن اشوب نے لکھا سرکار ابو طالب تبھی آئے جب رسول اللہ آئے, اور مولا کائنات کو ہاتھ پہ لیا. بیچ کی ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, 3 دن کی علی ہے, دست مبارک پر نبی نے لیا. اب جناب ابو طالب نے کہا اللہ کے نبی, کیا اس بچے کو میں بھی اپنی آغوش میں لے سکتا ہوں؟ ارے بھائی آپ کا بچہ ہے, لے لیجئے. لیا. مجلس تقریر مکمل ہو گئی ہے. 5-7 منٹ کے اندر ایک روایت ہاتھوں پہ لیا, اور لینے کے بعد کہا اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کی آمد پہ میں ولیمہ کروں, عرب والے کو مکے والوں کو کھانا کھلاؤں. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, عباس بھائی جملہ سن لیجئے گا. اعلان کیا کہ عرب والوں کو میں کھانا کھلاؤں گا اپنے اس بیٹے کی آمد پہ. اس سے پہلے جناب ابو طالب کے ہاں بچے ہو چکے ہیں. جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر. اب یہ چوتھا بچہ, پہلے میں کوئی کھانا نہیں, دوسرے میں کوئی کھانا نہیں, تیسرے میں کوئی کھانا نہیں, چوتھے بچے پہ کھانا. تو اب جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ پہلا مولود کعبہ ابو طالب علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں بنایا ہے. پہلا جشن مولود کعبہ. میں بچوں اس بچے کی آمد پہ کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, کھانا کھلاؤ. پتہ چلا کہ امام کی آمد پر کھانا کھلانا ابو طالب کی سنت ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. یا علی, جناب ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ پورے مکے والوں کو کھانا کھلایا جائے گا. آج علی کی آپ کی مرضی, یہ جملہ پہنچے نہ پہنچے, لیکن پہنچے تو بتائیے گا کیسر شاہ. آج ابو طالب, یہ جملہ مولانا اعجاز غدیری صاحب کا جملہ ہے. کیا قیامت کا اللہ اس جملے کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرمائے. کیا قیامت کا جملہ اعجاز غدیری صاحب نے یہاں پہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ آج مولا کائنات کی ولادت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹے گا. آج علی کی ولادت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹے گا. اور اس کے بعد اب علامہ شہر ابن اشوب نے لکھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کھانا جو پکوایا, مکے والوں کو اعلان کیا 1000 بکریاں اور 300 اونٹ نہر کروائے. 1000 بکریاں. تقریر کا قیمتی جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, آپ کی مرضی بولے نہ بولے. 1000 بکریاں, 300 اونٹ نہر کروایا. قرضہ لے کے نہیں, اپنے جیب سے. جملہ کہوں, 300 اونٹ, 1000 بکریاں. پھر کہہ رہا ہوں, علامہ شاعر ابن اشوب نے لکھا 300 اونٹ, 1000 بکریاں. پتہ چلا علی کسی غریب باپ کا بیٹا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس گفتگو مکمل.
مکمل ہو رہی ہے، کھانا تیار ہو گیا، مجمع ٹوٹ پڑا کھانے کے لیے. آپ غور کر رہے ہیں، سارے آ گئے کھانے کے لیے، دسترخوان بچ گیا. اب یہ نہیں لکھا ہے پلاؤ بنا تھا اخنی بنی تھی، دال چاول بنا، کیا بنا، بہرحال جو کچھ بنا کھانا بن گیا. علامہ شاعر ابن عاشور لکھتے ہیں کھانا بن گیا، پورا مجمع آ گیا، صفیں لگ گئی. اتنے میں ایک روبدار آواز، ایک گرجدار آواز، رکو یہ کھانا نہیں کھا سکتے. اب سوچئے کھانے کے لیے بلایا ہے اور کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانا نہیں کھا سکتے. کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے، یہ علی کی آمد پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، سب نہیں کھا سکتا. کہا کون کھائے گا؟ کہا علی کو سلام کرو. کہا سن رہے، میرے بیٹے علی کو سلام کرو اور کعبے کا 7 مرتبہ چکر لگاؤ اور آ کے کھانا کھاؤ. اب وہ کیفیت مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہوا یہی ہوگا. السلام علیکم 1 2 3 4 5 6 7، السلام علیکم 1 2 3 4 5 7، السلام علیکم 1 2 3. سارے مجمع نے یہی کیا ہوگا، کھانا کھا لیا. روایت یہاں پر ختم ہو گئی، بس تقریر بھی ختم ہو گئی. جب ہم گئے خانہ کعبہ طواف کر رہے تھے، یا ممبئی سے ایک مولوی صاحب اور تھے، ہم نے کہا ہم لوگ بالکل تازہ طبع ہیں، آج جب تک تھکیں گے نہیں تب تک طواف کریں گے. کہنے لگے نہیں طواف 7 ہوگا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اب کیا خانہ کعبہ کا چکر بھی بدعت ہو گیا؟ 8 کریں 9 کریں 10 کریں 11 کریں، کعبے کا ہی تو طواف کر رہے ہیں. کہا نا حج باطل ہو جائے گا، 7 ہی کرنا. اب جب سب کچھ ہو گیا، صفا مروہ مزدلفہ، شیطان کو پتھر سب مار کے واپس آئے. اب آخر میں طواف نساء ہے. ہم نے کہا پیر سوجا ہوا ہے، 5 پہ نمٹا لے 6 پہ نمٹا لے. کہا پیر سے خون نکل جائے 7 ہی کرنا، نہیں غوری نہیں کر رہے. میں نے پوچھا یہ بتاؤ 7 کا عدد آیا کہاں سے؟ ہو گئی تقریر. 7 کا عدد آیا کہاں سے؟ کہنے لگے شریعت نے بتایا. میں نے کہا اب 2 میں سے ایک بات مانو، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ لکھی ہوئی شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے، یا تو یہ مانو ابو طالب کہتے جاتے ہیں شریعت آتی جاتی. ابو طالب کہتے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فضیل. یہیں سے جڑ جائیے، جشن کا ماحول بنا لیجئے. 3 شاعروں کو آپ کو سننا ہے. آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فضیل، آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فضیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر. آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فضیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر. تو وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہی حق ہے جشن سننے کا. علی کا ذکر اور میری زباں ہے. دیکھیں کتنا 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 بڑا رتبہ ہے یہ کہ خدا نے اپنے ولی خاص کا نام لینے کی اجازت ہم گنہگاروں کو دے دی ہے. کبھی اس رخ سے سوچا ہے آپ نے؟ علی کا ذکر اور میری زباں ہے. جب شاعر کہے میری تو آپ اپنی سمجھیے گا کہ علی کا ذکر اور میری زباں ہے. علی کا ذکر اور میری زباں ہے، میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے. علی کا ذکر اور میری زباں ہے، میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے. تو نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، یہ روضہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے؟ یہ روضہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے؟ آئیے حضرات تھوڑا سا ایک جشن کا ماحول بنا لیجئے تاکہ جو شاعر یہاں پر آیا آپ حضرات ان کو جو ہے داد و تحسین سے نواز سکے کہ علی والوں کی فطرت میں ہے منزل. علی والوں کے فطرت میں ہے منزل، بھٹکنا راہ سے قسمت نہیں ہے.
بھٹکنا راہ سے قسمت نہیں ہے، تو علی کو چھوڑ کے غیروں کی باتیں ہماری قوم کو فرصت نہیں ہے۔ زندہ باد۔ دیکھیے ہمارے نفیس بھائی نے نعرہ لگایا اور نوجوان ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو علی کی محبت کو امانت کے طور پہ نوجوان نسلوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کا فرض ہے، آپ اگر علی سے محبت کریں گے تو اپنے بچوں کو وہی سکھائیں گے۔ لہٰذا جشن میں بیٹھنے کی تہذیب سیکھیے۔ یہ جو مقصد ہے جشن کا وہ ولایت علی ہے، اور اگر یہ ولایت علی نہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جائیے۔ علی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ رسول سے خدا نے فرما دیا تھا، اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ آئیے حضرات، ماحول بن چکا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ اس کے بعد میں بار بار اعلان کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ باہر ہیں، جو کسی وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ وہ شاید کوئی شرعی عذر ہو، وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن جو لوگ آ گئے ہیں ان کے اعلان کے لیے کہ جشن کے بعد کیک کاٹا جائے گا مولا کی ولادت کے موقع پر، اور اس کے بعد مومنین کے لیے نذر کا اہتمام ہے۔ میں بصد احترام گزار کر ہوں جناب شکیل کاظمی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات آگے صلوات پڑھتے ہوئے آپ سمٹ آئیں۔ بہت چھوٹا سا ہی جشن ہے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھتے ہوئے بلند ترین صلوات۔ عبادت کا آغاز کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ خدا جسے بھی کرم کی بہار دیتا ہے، خدا جسے بھی کرم کی بہار دیتا ہے، تو دل میں عشق علی کو اتار دیتا ہے۔ خدا جسے بھی کرم کی بہار دیتا ہے، تو دل میں عشق علی کو اتار دیتا ہے۔ تو کریم تیرا گھرانہ ہے اے ابو طالب، جو تھوڑا مانگے اسے بے شمار دیتا۔ نعرہ حیدری، جو تھوڑا مانگے اسے بے شمار دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دی عظمت آل محمد پر۔ یہ بھی 4 مصرے۔ ممکن نہیں گلوں کا تصور کلی بغیر، ممکن نہیں گلوں کا تصور کلی بغیر، کامل نہیں ہے دین پیمبر ولی بغیر، کامل نہیں ہے دین پیمبر ولی بغیر۔ تو پتوار کے بغیر ہو طوفان میں جیسے ناؤ، پتوار کے بغیر ہو طوفان میں جیسے ناؤ،
ایسے تیری نماز ہے عشق علی بغیر، ایسے تیری نماز ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. اور بھی یہ 13 رجب کی جو محفل ہم کرتے ہیں، جیسا ابھی بڑے بھائی فضیل کاظمی صاحب نے بیان کیا کہ یہ 13 رجب کی محفل جو ہے، جو آگے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، بہت بڑا شرف ہے. میں پیش کر رہا ہوں 4 مصرے، دیکھیں گے حضرات. 13 رجب کی محفل مدحت سجائی ہے، 13 رجب کی محفل مدحت سجائی ہے. جنت یہ ہم نے ہاتھوں سے اپنے بنائی ہے، جنت یہ ہم نے ہاتھوں سے اپنے بنائی ہے. تو مولا علی کا ذکر ہے میری زبان پہ، یہ میرے والدین کی سچی کمائی ہے، یہ میرے والدین کی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. 2 سال محروم رہے ہم، کس وجہ سے؟ علی کی بیٹی کے خطبے کا ڈر نہیں بھولے، علی کی بیٹی کے خطبے کا ڈر نہیں بھولے. ابھی تو کعبے کی چھت سے خطاب باقی ہے، ابھی تو کعبے کی چھت سے خطاب باقی ہے. تو کرونا آیا تو تم نے طواف روک دیا، کرونا آیا تو تم نے طواف روک دیا. ابھی تو بغض علی کا عذاب باقی ہے، ابھی تو بغض علی کا. مل کے نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھ جائے محمد آل محمد. یہ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں. خالی علی کے در پا سوالی نہیں ملا، خالی علی کے در پا سوالی نہیں ملا. در ہم کو ایسا کوئی مثالی نہیں ملا، در ایسا کوئی ہم کو مثالی نہیں ملا. تو 1400 سال ہو گئے تاریخ ہے گواہ، دشمن علی کا کوئی حلالی نہیں ملا، دشمن علی کا کوئی حلالی نہیں ملا. حضرات ایک مطلب چند اشعار آخری کلام میں. صلوات پڑھ دیجئے، بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے.